الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اما بعد مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں انسان اور جنات کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصود بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا تھا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں، اور جب تک یہ عبادت کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو اپنے مقصد حیات کی طرف کامرانی اور کامیابی ملتی رہے گی، اور جہاں یہ اپنے مقصد حقیقی سے ہٹیں گے وہاں یہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی الہیہ کو اور ہدایت کو پانے میں ناکام ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، عبادت کا محور اعتصام بکتاب اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے بندو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں، ٹولیوں میں، گروہوں میں، عصبیت میں، جماعتوں میں، طبقات میں تقسیم نہ ہو، وَاذْكُرُوا،
نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر احسان فرمائی. اذ کنتم اعداء، تم سب ایک دوسرے کے جانی مالی دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو وہ دل جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ ذاتیں جو ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی دشمن تھی، اللہ نے انہیں کیا کر دیا؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کے احسان کی وجہ سے، اللہ کے ہاں شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے کیا بنے؟ اخوانا، بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فانقذکم منہا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس جہنم کی قعر اور گہرائی اور اس کی وادیوں سے تمہیں کھینچ کر بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم، اللہ اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیاتی ہی، اپنی جملہ آیتوں کو، اپنی جملہ نشانیوں کو. مقصود یہ ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہدایت پانے والے بن جاؤ. پہلے کہا کہ تمہاری مقصود عبادت، تمہاری مقصود حیات یہ ہے، اور مقصود بعث یہ ہے، اور مقصود بعثت یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو. پھر اپنی عبادت کی حیثیت گنوانے کے لیے بتایا کہ تم تو جانی دشمن تھے، تم تو ایک دوسرے کے جانی مالی دشمن تھے، عزتوں کو چھیننے والے، خون کو بہانے والے، تم ایسے ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے نعمتیں برسائی، یہ تو اللہ کا احسان ہے جو تم آج بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہو، ورنہ تم تو کسی کو چھوڑنے والے کہاں تھے؟ چیر پھاڑ کرنا تمہاری عادت، جھگڑے پھڈے کرنا تمہاری عادت، غیظ و غضب کرنا تمہاری عادت، مسائل کے اندر شکار ہونا تمہاری عادت تھی. یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی طرف سے نعمتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے کہ اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا. تمہاری کیفیت تو یہ تھی کہ تم سمجھتے ہو ہم عابد ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم عبادت کہاں کرتے تھے بھائی؟ تم تو جہنم کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے، قریب تھا کہ تم جہنم میں گر جاتے. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے کھینچ کے باہر نکالا اور تمہیں جنت کی طرف لے گیا. اللہ تو اسی طرح اپنے دلائل کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی تعلیمات کو قبول کرے، اور جو اللہ کی تعلیمات کو قبول نہ کرے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلندی کو نہیں پا سکتا. اسی لیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں، ہم نے جتنے بھی ہیں اللہ کے نبی آپ سے پہلے رسولوں کو نازل کیا، سب کی طرف یہی وحی فرمائی کہ لوگوں کو یہ بات پہنچاؤ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ اکیلا ہوں، میں اللہ واحد ہوں، میں اللہ یکتا ہوں، میں اللہ صمد ہوں، میں اللہ لم یلد ہوں، میں اللہ لم اولد ہوں. میرے اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میں ایسا اللہ ہوں کہ کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا. فَاعْبُدُونِ، اللہ کہتا ہے پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر میری عبادت کرو. گویا کہ جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، تمہیں عقیدے کے رموز پتہ نہیں چلیں گے، تمہیں عقیدے کی تمیز حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہاری عبادت مقبول نہیں ہوگی. تو عبادت کی مقبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، صمد ہے، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. جب تک انسان اس بات کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس کے لیے معرفت کا ادراک نہیں ہوگا. اسی لیے ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کی، العلم ما قال اللہ وما قال رسولہ، العلم ما قال اللہ وقال رسولہ وما سوى ذلك وسواس الشیطان. فرمایا تمہیں پتہ ہے علم کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آج ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ علم ہے، یہ رموز ہے، یہ نکتہ ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے. اللہ کہتا ہے اپنے نبیوں کو سمجھاتا ہے، نبی صحابہ کو سمجھاتے ہیں، صحابہ تابعین کو سمجھاتے ہیں، تابعین تبع تابعین کو بتاتے ہیں، ان سے دین میں بات منتقل ہوتی ہے. دینی ادیب، سمجھ رکھنے والے شعراء
اس کو اپنی کتابوں میں لکھ کر یوں بیان کرتے ہیں، العلم ما قال اللہ وقال رسولہ، علم اصل میں وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول نے فرمایا، علم اسے کہتے ہیں۔ وما سوى ذلك، اور جو اللہ کی کہی کی علاوہ کی بات ہے، رسول اللہ کے کہے کے علاوہ کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وسواس الشیطان، وہ شیطان کے صرف وہ وسوسے ہیں کہ جو پلٹ پلٹ کر انسان کے دماغ میں آتے ہیں اور اللہ کی رہنمائی سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ کیا کرے؟ ما قال اللہ و قال رسول کی طرف پلٹ جائے۔ اگر وہ اللہ کی طرف پلٹے گا، رسول اللہ کی طرف پلٹے گا، تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں آیت نمبر 9 کے اندر یوں ارشاد فرما رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا صحابہ اکرام کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ان کو صحابہ کا لقب کیوں ملا ہے؟ ان کو صحابی کیوں بنایا گیا ہے؟ ان کو صحابی اس لیے بنایا گیا، وَيُؤْثِرُونَ علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب اس لیے ہیں، اور اللہ نے کامیابی کا راز بھی بتا دیا ہے کہ ومن یوق شح نفسہ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، جس کو اپنے نفس کی بخیلی سے نجات مل گئی، اس کا نفس اس کو بخیلی پہ ابھار نہیں رہا ہے، گناہوں پر ابھار نہیں رہا ہے، اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامران ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نجات دہندہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی معرفت کا ادراک کرنے والے ہیں، یقیناً یہی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 3 میں فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، پتہ ہے اللہ کون ہے؟ اللہ اول ہے۔ الاول کسے کہتے ہیں؟ کہ جب سے ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا، اور الآخر ہے، آخر کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب سے آخر میں وہ اللہ ہوگا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا، اور جب کچھ بھی نہیں تھا جب بھی اللہ تبارک و تعالی تھا۔ تو الاول وہ اللہ ہے، الآخر وہ اللہ ہے، یہی اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے سورۃ البروج آیت نمبر 20 کے اندر اللہ فرماتا ہے واللہ من ورائہم محیط، یاد رکھو کہ اللہ ہی انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کوئی نظر کرنے والا نہیں ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سارے کے سارے دنیا میں جتنے ٹیررزم اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے واللہ من ورائہم محیط، ان کو بتاؤ کہ اللہ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، بڑی زبردست اللہ نے اپنی حکمتیں بنائی ہیں۔ ہم ان حکمتوں میں سے کچھ کو سمجھ پاتے ہیں، اکثر کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ نے ہر بات میں اپنی حکمت رکھی ہے، اور ہر نظریے میں، ہر نقطے میں اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کا علم چھپا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہترین فیصلے فرما لیے ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری نجات ہو جائے گی، اگر تم یہ سمجھتے ہو ہمیں کوئی پکڑنے دھکڑنے والا نہیں ہوگا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، تو یاد رکھو من ورائہم محیط، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا نظم اور نظام ایسا ہے کہ اللہ نے سب کو اپنے احاطے میں گھیرا ہوا ہے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو اللہ تمہارا رب ہے، یہ وہی رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، یہ وہی رب ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جو پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے، اپنے ناخنوں سے لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے، اتنی طاقتور قومیں، اپنے آپ کو سپیریئر کہلانے والی، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، علاقے کو جاننے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ گزرے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو۔ اللہ تمہیں دکھاتا ہے کہ تم سے پہلے والے جو تابعدار تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام قیامت تک چلتا رہے گا، اور اللہ کے انبیاء نام قیامت تک چلتا رہے گا۔ سب کو پتا ہے ابراہیم کہاں تھے، سب کو پتا ہے شعیب کہاں تھے، سب کو پتا ہے کہ اللہ کے موسیٰ اور عیسیٰ کہاں تھے اور نوح کہاں تھے، سب کو پتا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ مگر جناب نوح کے علاقے کا جو سردار تھا، آپ کو پتا ہے اس کا نام کیا تھا؟ اس کی قبر کہاں ہے؟
کیا ہوا اس کے ساتھ مرتے ہوئے؟ کیا ہوا مرنے کے بعد؟ کسی کو نام نہیں پتا، قبر نہیں پتا، حالات نہیں پتا، علاقہ نہیں پتا، مورخین نے بھی زحمت نہیں کری. کیا ضرورت ہے ایسے فضول آدمی کے بارے میں بات کرنے کی؟ اللہ یہی کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کہتا ہے میرا احسان تو مانو کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. اللہ نے ٹیکنالوجیز دیں، پہاڑوں کو توڑا گیا، ہموار کیا گیا، راستے بنائے گئے، تارکول بچھائے گئے، سڑکیں بنائی گئیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو ہم نے کیا. آپ نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے یہ سڑکیں تو میں نے بنائی ہیں، یہ زمین کو ہموار تو میں نے کیا ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں تو میں نے مہیا کی ہیں، یہ جتنی ٹیکنالوجیز فراہم کی ہیں وہ تو میری طرف سے عطا کرتا ہے. تم میری عبادت کو چھوڑ کے کہاں چلے ہو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بطور بچھونے کے بچھا دیا. پلیٹیوز ہوتے ہیں، ان سے انسان کو سوچ ملی کہ انسان کو زمین کے حصے کو ہموار کرنا چاہیے. یہ پلیٹیوز اوریجنالٹیز کے اندر ہوتے ہیں، کوئی بناوٹی نہیں ہوتے. اتنے بڑے بڑے پہاڑیوں کے اونچلی سطح کو اس وقت پلیٹیو کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ نوک ہونے کے بجائے وہ ہموار کر دی جائے. ایسے دنیا میں کئی مواقع ہیں، کئی ہزار فٹ کی بلند چوٹیاں ہیں، نوکیلی ہونے کے بجائے بالکل ایسی ہموار بنائی گئی ہیں جیسے وہاں پہ بلڈوزڈ کر کے کسی کو سڑک کی طرح ہموار کر دیا گیا ہو. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بطور بچھونے کے بچھا دیا. والسماء بناء، وہ اللہ تو اتنا زبردست ہے، اس نے آسمان کو چھت بنا دیا. اب اوزون لیئر اگر اللہ پھاڑ دے تو کیا ہوگا؟ آسمان تو بہت اونچا ہے، ہمیں جو نیلا نیلا نظر آتا ہے یہ آسمان تھوڑی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان تو بہت اونچا ہے. اتنا طویل فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ آسمان کیا ہے. اس سے پہلے اللہ کی بنائی ہوئی کتنی لیئرز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹیکٹنگ سسٹمز آف لیئرز بنا رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ تمہارے لیے اس لیے بنایا تاکہ تمہیں پروٹیکٹ کیا جائے، تمہاری حفاظت کی جائے، تمہیں پورا نظام فراہم کیا جائے، تمہاری سہولیات تمہیں عطا کی جائیں. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ جدید ٹیکنالوجیز، یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز، یہ جینیٹک ٹیکنالوجیز، یہ سب کہاں سے انگیج ہو گئیں؟ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. اللہ یہی کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا بطور بچھونے کے تمہارے لیے. والسماء بناء، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت کی طرح بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور اللہ وہ ہے جو تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کو برساتا ہے. یہ بھی اللہ کی شان ہے. لوگ کہتے ہیں بارش میں اللہ کا کیا کمال ہے؟ تو ایویپریٹنگ سسٹمز کے تحت ہوتا ہے. دھوپ پڑتی ہے، سورج کی گرمی سمندر پہ پڑتی ہے، سمندر کا پانی ایویپریشن کے سسٹمز میں داخل ہوتا ہے، بوائلنگ ہیٹر پہ پہنچتا ہے. وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد پانی اونچا ہوتا ہے، بادل ایک دوسرے کے اندر پہنچتے ہیں، آہستہ آہستہ بھاپ ایویپریٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد بادل بھاری ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کسی پہاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جتنی شدید گرمی ہوگی اللہ چاہے گا تو بارش ہوگی، ورنہ سارا پانی ایویپریٹ ہوگا، بارش نہیں ہوگی. یہ اللہ دکھاتا ہے کہ یہ جو آپ کے سسٹمز ہیں یہ آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے وہ سسٹمز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تھنکنگ اپروچز کے ذریعے سمجھاتا ہے، سجھاتا ہے تاکہ تم اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو. یہ اللہ ہے جو اس پانی سے سارا کچھ اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برساتا ہے. وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ کہتا ہے کہ جب ہم پانی اتارتے ہیں آسمانوں سے پھر ہم اس سے پھل فروٹ میوے جات نکالتے ہیں. کتنے پودے ایسے ہیں جو خودرو ہیں، کتنے پودے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم آف ایگریکلچر کے تحت اللہ نے جگہ جگہ ان کو بسا دیا ہے کہ ایسی ایسی جگہوں پہ پودے اگتے ہیں کہ جہاں پہ نہ آدم کی ذات، دور دور تک انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا. اللہ کیسے وہاں پہ پودوں کو اگاتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے. آپ کی جدید ٹیکنالوجیز کہتی ہیں کہ پرندے اپنی چونچ میں دانے لے کر اڑتے ہیں، راستے میں ان کی چونچ سے وہ دانہ گرتا ہے، وہ دانہ زمین میں جاتا ہے اور اوپر پڑا رہتا ہے. اللہ کے حکم سے بارش آتی ہے، بارش کی وجہ سے وہ زمین میں دبتا ہے، پانی اس کو سینچتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہ ایک کونپل اگتی ہے کہ جہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور وہ کونپل بنتے بنتے ایک پودا اور پھر ایک معمولی سا درخت اور پھر اس سے بڑا درخت اور پھر ایک تناور درخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بناتا ہے. اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا سسٹم چلا دیتا ہے. آپ خود سوچئے کہ کیا یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟
اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہوتا تو آپ زمین کے کسی بھی حصے میں کوئی دانہ دبا دیجئے اس میں پودا نہیں نکلے. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کا کمال ہے. یہ اللہ ہے جو وادی غیر ذی زرع کے اندر اپنا نخلستان بنا دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے. فاخرج به من الثمرات, اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے میوے جات نکالتا ہوں, رزقا لکم, جس میں میں نے تمہارے لیے روزی کے ذریعے رکھے ہیں. اب اللہ آسمان سے پانی کو برساتا ہے, اس میں روزی, پانی برساتا ہے پہنچاتا ہے, اس میں روزی, پھر وہاں سے پودے نکالتا ہے, اس میں روزی, پھر پودوں کی کٹائی کراتا ہے, اس میں روزی, پھر کٹائی سے پھل حاصل ہوتے ہیں, اس میں روزی, پھر پھل منڈی میں بکتے ہیں, اس میں روزی, پھر منڈی سے عام مارکیٹس میں آتے ہیں, اس میں روزی, اور پھر ہم سب خریدتے ہیں, اس میں روزی. یہ سارا کا سارا اکنامیکل سسٹمز جو ہے یہ کہاں سے انگیج ہوتا ہے؟ اس بارش سے پیدا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے. یہ ہے اللہ کہ کیسے اللہ نے پوری اکنامیکل سسٹمز بنا رکھے ہیں اور کیسے چین آف سسٹمز بنا رکھے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ میں اللہ ہوں, جیسے چاہتا ہوں جس طرح چاہتا ہوں کرتا ہوں, اور پھر میرے حکم سے سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں. اب اللہ کہتا ہے جب تمہیں میں نے یہ ساری باتیں گنوائی ہیں تو پتہ ہے کیوں گنوائی ہے؟ اس لیے گنوائی ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو, فلا تجعلوا للہ اندادا, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرایا کرو. یہ نہیں کہا کرو کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہو گئی, یہ نہیں کہا کرو کہ یہ ایٹماسفیئر جو ہے فلاں کی وجہ سے, کوئٹہ کی ہواؤں سے ہمارے یہاں سردی ہو گئی. اللہ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. یہ نہیں کہا کرو مانسون کا سیزن آ گیا, بھائی اللہ کے حکم سے سب کچھ آیا. یہ کہو اللہ کے حکم سے کوئٹہ کی ہوا ہے, اللہ کے حکم سے مانسون کا سیزن ہے, اللہ چاہے گا انشاءاللہ بارش ہوگی, اللہ چاہے گا انشاءاللہ خیر آئے گی, اللہ چاہے گا انشاءاللہ گرمی ٹل جائے گی. سب کچھ اللہ کی طرف نسبت کرو, اللہ کے بندوں کی طرف, اللہ کی خلقت کی طرف, اللہ کی مخلوق کی طرف نسبت نہیں کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت کرو. اور جتنی ٹیکنالوجیز کو سپورٹ کرنا ہے یا ان سے انگیجڈ ہونا ہے اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن نسبت تو اللہ کی طرف کرو جو اللہ عطا کرنے والا ہے. جب اللہ کی طرف تم نسبتیں کرتے ہو تو اللہ یہی سمجھاتا ہے کہ تم شرک سے بچ جاتے ہو, وگرنہ کیا ہوتا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, وانتم تعلمون, اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ سارا کچھ اللہ کرنے والا ہے, لیکن تم اللہ کو بھلا دیتے ہو. تو یہ بات تمہارے لیے مباح نہیں, مناسب نہیں. تم اس کام سے خود کو بچاؤ تاکہ تم رہنمائی الہیہ کو حاصل کرنے والے بن جاؤ, اور یقیناً تم اس کے اندر کامیاب اور کامران ہوگے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ گے. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو طلب کرنے والا بن جائے. دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ توت ایک پودا ہے, اس کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں, ایک ہی ذائقے کے ہوتے ہیں. کیڑے بھی کھاتے ہیں, شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے, گائیں بھی کھاتی ہیں, بکریاں بھی کھاتی ہیں, اور ہرن وغیرہ بھی توت کے پتے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. سب اس کو چباتے ہیں, سب کھاتے ہیں, سب چرتے ہیں, سب چگتے ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اسے کھا کر ریشم کا کیڑا ریشم تیار کرتا ہے, شہد کی مکھی کھا کر شہد بناتی ہے, ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے, گائیں بکریاں مینگنیاں کر کے اس کے پتوں کا کچرا کر دیتی ہیں. یہ صاف دلیل ہے کہ چیز ایک ہے, پتا ایک ہے. اللہ کس طرح اس سے ملٹی پرپس کام لیتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ شہد کی مکھیاں توت کی دشمن ہوتی ہیں, اس قدر عمدہ شہد بناتی ہیں توت کے پتوں کو کھانے کے بعد, اور اللہ کے حکم سے دیگر مخلوقات اس سے دیگر استعمالات کرتی ہیں. ہرن کے اندر جو اس کے نافے میں مشک کی ڈلی پیدا ہوتی ہے, وہ چربی کا ٹکڑا جس سے مشک نکلتی ہے, اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی پتوں کو کھانے کے بعد اس کے نافے میں وہ چیز پیدا فرماتا ہے, جبکہ سب جانوروں میں پیدا ہونی چاہیے. بکری اور گائیں کھاتے ہیں, وہ گوبر کر کے سارے پتوں کا کچرا کر دیتے ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی. وہ پیدا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ہرن کے لیے. شہد کی مکھی کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے, شہد کی مکھی میں پیدا نہیں ہو رہی. شہد کی مکھی میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ شہد کی مکھی کے اندر شہد پیدا ہو رہا ہے. ریشم کا کیڑا کھا رہا ہے, اس کو شہد بنانا چاہیے, لیکن وہ شہد نہیں بنا سکتا. اس کو اللہ نے بنایا کہ وہ اس توت کے پتوں کو کھانے کے بعد اپنے تھوک کے ساتھ بنائی شروع کرتا ہے, اور بنائی کرتے 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 وہ چھوٹے 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 ریشم کے ذرات بنا دیتا ہے کہ جن ذرات کو جمع کرنے کے بعد پھر ریشم کو جمع کیا جاتا ہے, اور پھر اس سے ریشم کی بناوٹ کی جاتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا تو کمال ہے, یہ اللہ ہی کی تو شان ہے کہ اللہ نے چیز ایک پیدا کی ہے اور پھر اس سے ملٹی پرپس کام لیتا ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے کیا کچھ پیدا کرتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 19 میں فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے نا تم میرے پاس آؤ گے، لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اللہ کہتا ہے دیکھو اللہ زندہ سے مردے کو نکال دیتا ہے، مردے سے زندے کو نکال دیتا ہے، جانور انڈے دیتے ہیں، انڈوں سے زندہ اولاد نکلتی ہے، انڈا بے جان تھا مگر اولاد جاندار ہے، مچھلی انڈے دیتی ہے، دیکھیے انڈے بے جان ہے مگر اس سے اولاد جاندار نکل رہی ہے، مردے سے زندے کو نکال دیتا ہے، انسان کا نطفہ بے جان تھا اللہ اس سے جاندار اولاد پیدا فرما دیتا ہے، مردے سے زندے کو پیدا کیا، زندہ سے مردے کو کیسے پیدا کرتا ہے کہ جاندار جانور ہے زندہ ہے اس سے اللہ مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور پھر مردے انڈے سے دوبارہ زندہ مخلوق پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے میں زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہوں، مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہوں۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آپ زمین کو دیکھیں گے بنجر ہے، ناقابل کاشت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زراعت کے قابل کرتا ہے، دوبارہ اس میں اگائی کے قابل کرتا ہے۔ سسٹمز ہوتے ہیں، سارے سسٹم سے اس کو گزارا جاتا ہے یہاں تک کہ دوبارہ کھاد ڈالی جاتی ہے، دوبارہ گڈائی کی جاتی ہے، پھر فصلیں اگنا شروع ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے بہت سی نعمتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ آباد فرماتا ہے۔ وکذالک تخرجون، لوگوں تمہیں اسی طرح نکالا جائے گا۔ تم نے کیسے فکر کی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ بس تم اسی طرح ختم ہو جاؤ گے جیسے زمین ختم ہو گئی، اسی طرح سب کچھ بے جان ہو جائے گا جیسے کہ تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن آئے گا، حکم آئے گا، سارے کے سارے کھڑے ہونے شروع ہوں گے، قبریں پھٹیں گی، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور دھڑا دھڑ اللہ کی طرف دوڑیں گے، اسی طرح دوڑ دوڑ کر اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے، سوال جواب کی نشست ہوگی، کامیاب آدمی کامیاب ہو جائے گا، ناکامیاب ہونے والا ناکام ہو جائے گا۔ اللہ اس وقت میں آسانی کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ، فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم سارے کے سارے نکالے جاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے سورہ زاریات آیت نمبر 21 میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنی نفسوں میں، تمہاری اپنی جانوں میں اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں بنا دی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم آنکھیں کھول کر غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا؟ اگر تم غور و فکر کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سی نعمتیں ایسی پیدا کی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں ہر کام میں یہ بات پہلے سوچ لینی چاہیے کہ کائنات کا مالک کون ہے اور چاہتا کیا ہے۔ جو اصل مالک ہے وہ اللہ ہے، جو اس کی چاہت ہے وہ عبادت ہے، اور اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جب آپ ہر معاملے میں اس اللہ کو راضی کرنے کی سوچ رکھیں گے، اس اللہ سے تعلق رکھنے کی سوچ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے سیدھے راستے پہ چلائے گا کہ آپ گمراہیوں کے راستوں سے بچ جائیں گے، خطاؤں کے راستے سے بچ جائیں گے، اور نیکی کے راستے پہ چلیں گے، بدکاری کے راستوں سے بچ جائیں گے۔ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کر دیں، اللہ کے راستوں کو روک دیں، اللہ کے راستوں کو تباہ کر دیں، اللہ کے دین کے قلعوں میں فساد برپا کر دیں، وہاں پہ نقب زنی کر دیں، وہاں پہ مختلف قسم کے حوادثات اور بلایات ڈال دیں، مگر اللہ ہے نا، اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ ہے جو پورے نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے مل کر بھی اللہ کے دین کے خلاف ہونے کی کوشش کرے، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ لینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہ جس قدر نقب زنی کریں گے اس قدر اللہ ان کے راستوں کو بند کر دے گا، اور اللہ ان کو مجبور کر دے گا کہ یہ واپس آئیں گے اللہ کے دربار میں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں گے۔ دیر آئے یا جلدی آئے، ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب ان سب کو پلٹنا ہے۔ لہٰذا آپ گھبرائیں نہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ اللہ کی حکمت پہ راضی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی دوستی کا سسٹم لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آپ کا یقین محکم ہو جائے۔ جب آپ کا یقین محکم ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ بہتر ہو جائے گا، تو یقیناً آپ کی عبادات میں وہ لطف اور تلذذ پیدا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے، اور اسی میں کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عمل کی محافظت کرتے ہوئے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے تمہارے رب کی تو شان اتنی نرالی ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ زمین میں جتنے درخت ہیں انہیں قلم بنا دیا جائے وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ اور جتنے سمندر ہیں انہیں قلم کو کھینچنے والی دوات اور سیاہی بنا دی جائے مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ اور ان تمام سمندروں کے ختم ہو جانے کے بعد ایسے 7 گنا سمندر اور پیدا کر دیے جائیں ما نفدت کلمات اللہ اللہ کی کلمات اللہ کی تعریفیں اللہ کی شان اللہ کی صفات ختم نہ ہوں گی درخت ختم ہو جائیں گے ساری کی ساری سیاہی ختم ہو جائے گی اللہ کی صفات ختم نہ ہوں گی ان اللہ عزیز حکیم لوگوں شان یہ ہے کہ اللہ بڑے غلبے والا ہے بڑی حکمتوں والا ہے اللہ کی شان بڑی نرالی ہے وہ غلبہ دینے والا ہے حکمتوں والا ہے بہترین فیصلوں کو کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو بہترین فیصلے فرماتا ہے اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی روایت ہے فرمایا لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک اے اللہ میں آپ کی ایسی تعریف کرتا ہوں کہ جیسے آپ کی تعریفوں کے آپ لائق ہیں لیکن میری کیفیت یہ ہے کہ میں تو بندہ بشر ہوں خطا کار ہوں حیثیت میں کم ہوں اللہ میں آپ کی ایسی صفات بیان نہیں کر سکتا کہ جو آپ کے لائق ہے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں مگر میں آپ کی جملہ صفات اور آپ کی جملہ تعریفیں نہیں کر سکتا یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی تعریفیں اتنی ہیں کہ اللہ کی تعریفیں کوئی نہیں کر سکتا ساری کائنات والے مل کے بھی اللہ کی تعریفات کریں پھر بھی وہ اللہ کی تعریفات پوری نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اللہ کے احسان کو ماننا چاہیے اللہ کے نعمتوں کو قبول کرنا چاہیے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات عظیمہ ہو رہے ہیں ان سب کو دل سے قبول کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ انسان کامیاب ہو اسی لیے سورۃ الانعام آیت نمبر 1 میں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون فرمایا اللہ تو وہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام آسمانوں کو بنایا تمام زمینوں کو بنایا تمام اندھیروں کو بنایا ہر قسم کی روشنی اللہ نے بنائی ثم الذین کفروا پھر جن لوگوں نے کفر کیا بربہم یعدلون وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو قرار دے دیتے ہیں جبکہ دوسرے اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں یہ مینوفیکچرنگ آف لائٹ جو ہے یہ لائٹ کیسے بنی یہ روشنی کہاں سے آئی یہ ریز کیسے تھرو ہوتی ہیں یہ روشنی کا منبع کس جگہ سے اور کیسے نکلتا ہے یہ کس طرح لائٹ کی سرچنگ ہوئی یہ سارا کا سارا تمہارے رب نے تمہیں بتایا ہے تم اپنے رب کو چھوڑ کر چلے ہو دوسری طرف اپنے رب کے نظام کو چھوڑ کے چلے ہو دوسری طرف یہ بات غیر مناسب ہے
چلیے اللہ کی طرف، رجوع کیجئے اللہ کی طرف۔ اندھیرے کی 100 سے اوپر قسمیں کس نے بتائی ہیں؟ اندھیرے کی جتنی اقسام ہیں اور کس طرح ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور کس طرح ان کو مختلف صورتوں سے پرکھا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے اور ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے، روشنی کی طرح اندھیرے کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، کیسے، کہاں، کیوں، یہ سب تمہارا رب تمہیں سکھاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی یہ دیندار لوگ، یہ قرآن پڑھنے والے، ان کو کچھ نہیں آتا۔ یہ جتنی جینیٹک انجینئرنگ ہے یہ تھرو قرآن آپ کو ملتی ہے، تھرو سائنس آف شریعہ آپ کو ملتی ہے۔ اس کے بغیر جینیٹک انجینئرنگ میں آپ ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے، آپ اپنا پاؤں بھی نہیں اٹھا سکتے۔ سارے سورسز آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں اتنے ناکارہ ہو جائیں کہ ہم اس کے اندر کھوج کرنے کے بجائے، تحقیقات کرنے کے بجائے، ریسرچز کرنے کے بجائے اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اس کے اندر اپنے آپ کو بند کریں۔ اس میں نقص آپ کا اور میرا ہے، شریعہ کا نہیں ہے۔ شریعہ تو آپ کو سورسز دیتی ہے، شریعہ آپ کو ساری سائنسز آف ٹیکنالوجیز فراہم کرتی ہے، شریعہ آپ کو سب کچھ دیتی ہے۔ آپ آگے بڑھیے، کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سورسز آپ کو فراہم کرنے والا ہے۔ اللہ یہی بتاتا ہے کہ ساری نسبتیں میری طرف اس لیے ہیں کہ دینے والا تو میں ہوں، سمجھانے والا تو میں ہوں، عطا کرنے والا تو میں ہوں۔ تم رجوع میری طرف کرو، تم میری طرف پلٹ جاؤ۔ میں تمہارے لیے ہر قسم کی نعمتوں کو فراہم کرنے والا ہوں اور میں تمہارے لیے ہر قسم کی انگریڈینٹس کو فراہم کرنے والا ہوں۔ تم کسی بھی کاروبار سے کہیں بھی وابستہ ہو جاؤ، تم میری حکمت کے بغیر نہیں چل سکتے، میرے نظام کے بغیر نہیں چل سکتے، میرے سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتے، میری فراہم کردہ چیزوں کے بغیر نہیں چل سکتے۔ لہذا جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلو تاکہ تم کامیاب بھی ہو جاؤ، کامران بھی ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی تعریفات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ کو خوش کرنے والے بنیں گے، اللہ کی تعریف کرنے والے بنیں گے، اللہ کے نظام کو کرنے والے بنیں گے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم بہت کامیابیوں کو حاصل کرنے والے انشاءاللہ الرحمن بنیں گے۔ لہٰذا اللہ کی تعریف کرنا سیکھیے، اللہ کی خوب تعریف کیا کیجئے، خوب اللہ کا ذکر کیا کیجئے، اپنی عاقبت کو خوب بہتر سے بہتر بنایا کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے راستوں کو آسان کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی تمام نوعیتوں میں خیر کے دریچوں کو مہیا فرما دے۔ بس یہی خطبے کا خلاصہ ہے اور یہی ساری کی ساری بات ہے اور یہی دعوت ہے کہ آؤ اللہ کی طرف مل کے چلتے ہیں، اللہ کی طرف ذکر کرتے ہیں اس اللہ کا جو اللہ ہی تمام نعمتوں کو فراہم کرنے والا ہے، اور اسی میں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی نعمتوں پر احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے انہیں دل سے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔